وغیرہ وضاحت کیجیے. دیکھیے زکوٰۃ سب سے پہلے مسکین ہے، فقیر ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار مستحق ہیں، اس کے بعد آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ مستحق ہیں، اس کے بعد آپ کے محلے شہر والے اور دوسرے لوگ. ہمارے پاس یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ جب ہمارے خاندان کو فائدہ دے ہم وہ نہیں دیتے ہیں اور دوسری جگہ دیتے، بلکہ دوسری جگہ نہیں، دوسرے شہروں میں. اورنگ آباد کی زکوٰۃ جاری پتہ نہیں کس شہر کے اندر، اور کئی شہر سے ہمارے سفیر جا کے زکوٰۃ جمع کر کے یہاں لا رہے ہیں. ہونا ہی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو کہا ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لینا اور ان کے غریبوں میں بانٹ دینا، ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے فقراء میں تقسیم کر دینا. تو اصل اصول تو یہ کہ جہاں کی زکوٰۃ وہیں جائیں گی پہلے، اس کے بعد دیگر جگہ. تو سب سے پہلے مستحق آپ کے غریب رشتہ دار، اس کے بعد آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ جو جتنے قریب اس سے قریب. تو بالکل آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صرف یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. والد والدین الگ رہتے تو آپ سوچیں گے ان کو زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ والد تو ذمہ ہے اولاد کا، والدین ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی تو ذمہ ہے اس کا. اسی طرح مرد جو ہے، باپ جو ہے اپنے نابالغ بچوں کو زکوٰۃ نہیں دیتا جو اسی کفالت میں ہے. ٹھیک ہے، تو بولے رشتہ داروں کو اب پتہ چل گیا تو میں اپنے بچوں کو دے رہا، اپنی خاندان میں پوری مانا یہ ہے کہ جو. اور اسی طرح جو بھی لوگ آپ کی کفالت میں رہتے ہیں ان پہ زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. کفالت سے مراد جو آپ کے ماتحت آپ کے گھر میں رہتے ہیں، جیسے آپ کی پھوپھو آ کے رہ رہے، خالہ ہی رہتے آپ کے آس فلاں، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں چلیں گی. زکوٰۃ اب اس سے ہٹ کر وہ رشتہ دار جو مسکین ہیں، فقیر ہے اور جن کی کفالت شریعت نے آپ کے ذمے نہیں کی ان کو آپ دے سکتے. یا بالغ لڑکا جو آپ سے الگ رہتا ہے اور اتنا نہیں کما پاتا، جسے گھر چلا تو باپ اس شکل میں دیں گا، لیکن اولاد کسی بھی شکل میں باپ کو نہیں دے سکتی. یاد رکھیے، اس لیے کہ باپ تو ہمیشہ ذمہ داری ہوں گی اولاد کی. ٹھیک، تو اس طرح آپ دے سکتے.